بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم و معظم خواتین و طالبات، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ ایمان والے آپس میں اخوت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے اور لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، یعنی اگر اس پر مشکل حالات آ جائے، مصیبت میں پھنس جائے، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی، احب للناس ما تحب لنفسک، جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، ایک حدیث مبارکہ کا حصہ ہے کہ احب للناس ما تحب لنفسک، تم دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی حق بات کرنا، حق گوئی اور عدل و انصاف، یہ ایمانی علامات ہے۔ یہ ایک مسلمان اور مومن کا شیوا ہے کہ وہ ہمیشہ حق کی بنیاد پر ساتھ دیتا ہے، حق بات کرتا ہے، ناحق بات سے بچتا ہے، حق کی بنیاد پر ساتھ دیتا ہے اور ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، اور ہر ایسے عمل سے بچتا ہے جو نا انصافی پر مبنی ہو یا جس کی وجہ سے انسان ظلم کا مرتکب ہو جائے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر ڈال لیں، ارد گرد دیکھ لیں، تو یہ دو صفات آج حقیقت یہ ہے کہ ناپید ہے۔ ایک حق کی بنیاد پر ساتھ دینا، یعنی اگر کہیں پر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اختلاف ہے، دو قوموں میں اختلاف ہے، دو خاندانوں میں اختلاف ہے، دو شخصیات میں اختلاف ہے، تو انسان اس میں کبھی تعصب کی عینک لگا کر فیصلہ نہ کرے، بلکہ جو حق پر ہے، حق کی بنیاد پر اس کا ساتھ دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم ہے تو اس صورت میں تو ساتھ دینا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مسلمان بھائی مظلوم ہے، مظلومی کی حالت میں ہے، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو ظلم کی صورت میں پھر کس طرح ساتھ دیا جائے؟ ظلم کی صورت میں ساتھ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روک دیا جائے۔ کیوں؟ اگر وہ ظلم کرے گا، ظلم کے راستے پر چلے گا، تو ظلم کا راستہ یہ جہنم کا راستہ ہے، عذاب کا راستہ ہے۔ تو مظلوم کی مدد تو اس کا ساتھ دینا
اور ظالم کی مدد ظلم سے اس کو روکنا ہے۔ تو دو صفات میں عرض کر رہا تھا، آج ہمارے معاشرے میں بہت ناپید ہے، بہت کم ہے، جس میں ایک صفت وہ حق گوئی کی صفت ہے کہ انسان حق کی بنیاد پر ساتھ دے۔ اگر کہیں دو خاندانوں میں، دو قوموں میں، دو زبانوں والوں میں اختلاف ہے، تو میں اگر ساتھ اس بنیاد پہ دے رہا ہوں کہ بھئی یہ میری قوم ہے، چاہے وہ ظالم ہے، یہ میری زبان والا ہے، یہ میرے خاندان والا ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے شہر کا رہنے والا ہے، یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میرے ملک کا ہے، صرف اس بنیاد پر میں ساتھ دوں، اگرچہ وہ حق پر نہ ہو، وہ ظالم ہو، تو اس صورت کے اندر یاد رکھیں یہ پھر میں ظلم کا ساتھ دوں گا۔ بلکہ اس میں انسان دیکھے حق پر کون ہے۔ جو حق پر ہے اس معاملے میں، چاہے وہ میرے زبان والا نہ ہو، میری قوم والا نہ ہو، میرے خاندان والا نہ ہو، میرے عزیز رشتہ داروں میں، اقربا میں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ حق پر ہے، دوسرا باطل پر ہے، تو میں ساتھ حق کی بنیاد پر دوں۔ میں یہ دیکھوں کہ حق پر کون ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے یہ چیز کم ہے۔ آج انسان ساتھ دیتا ہے قومیت کی وجہ سے اور خاندانی قرابت کی وجہ سے، یا پھر مال و دولت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے۔ جس طرف وزن زیادہ ہوتا ہے انسان اسی میں اپنا وزن ڈالتا ہے، اس پلڑے کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہی افسوسناک صورتحال آج ہر جگہ پر ہے۔ چاہے اگر وہ کوئی خاندانی معاملہ ہے، اس میں بھی بعض دفعہ جیسے ہے کہ خاندان میں کوئی اختلافات وغیرہ ہو گئے، اب جو خاندان کے بڑے ہیں یا جن کی بات چلتی ہے، ان کو چاہیے کہ معاملے کو غور و فکر کر لے، دیکھ لے، اور جو حق پر ہے حق کی بنیاد پر اس کا ساتھ دے۔ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنا یہ ذمہ داری ہے ہماری بحیثیت مسلمان ہونے کے، اور عدل و انصاف پر مبنی فیصلے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر میں کسی بھی ایسے معاملے میں، چاہے وہ کوئی خاندانی اختلافات کا معاملہ ہے، قومیتوں کے اختلافات کا معاملہ ہے، یا کوئی بھی عام ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اس میں اگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھئی فلاں جو ہے اس کے پاس مال زیادہ ہے، یا اس سے مجھے آئندہ فائدہ حاصل ہوگا، اور دوسرا کمزور ہے چاہے وہ حق پر ہے، تو میں نے بجائے مظلوم کا ساتھ دینے کے میں ظالم کی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں حق بات نہیں کر رہا، یا اپنے زبان کو میں نے تالا لگا دیا، لبوں پر سکوت کی مہر لگا دی، صرف اس بنیاد پر کہ اگر میں اس ظالم کے خلاف بولوں گا تو مجھے اس سے میرے مفاد کو نقصان پہنچے گا۔ اس بنیاد پر ایک گروپ بندی کی کیفیت پیدا کرنا اور ظالم کا ساتھ دینا، حق بات نہ کرنا، یاد رکھے کہ جہاں یہ عند اللہ انسان مجرم ہوگا، وہاں پر یہ ایک معاشرتی خیانت بھی ہے، اور اس کی بنیاد پر کتنے لوگوں کی حق تلفی ہوگی۔ تو یہ بات آج ذہن میں ہم بٹھا لیں کہ ایمانی رشتے میں ہم جڑے ہوئے ہیں، اور ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اسی طریقے سے عدل و انصاف پر کاربند رہنا، انصاف پر مبنی فیصلے کرنا، حق بات کرنا، یہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔
آج ہم دیکھ لیں کیا ہم اس بات پر عمل پیرا ہے؟ ہماری پسندیدگی کا معیار اپنے لیے کیا ہے اور دوسروں کے لیے کیا ہے؟ اپنے لیے ہم کیا پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ہماری پسندیدگی کا کیا معیار ہے؟ تو اگر آج ہم غور کریں اس معاملے میں بھی ہم ناانصافی کا شکار ہیں، ہم عدل و انصاف سے آج دور ہیں۔ میں اپنے لیے چاہتا ہوں مجھے میرے سارے حقوق ملے، میرے ساتھ سب اچھا ہو، لیکن اگر میرے ہی گھر میں، میرے ہی ادارے میں، میرے ہی خاندان میں، میرے ہی معاشرے میں، میری ہی قوم میں کسی اور کے ساتھ برا ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، یا میں اس کے ساتھ خود غلط کر رہا ہوں اور خود اپنے لیے اچھا چاہ رہا ہوں، تو یہ عدل و انصاف نہیں، بدترین ناانصافی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، ہمارے اپنے لیے کیا معیار ہے، دوسروں کے لیے ہمارا کیا معیار ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین والنصیحۃ، جامع حدیث ہے کہ دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے، دین میں سرے سے بدخواہی ہے ہی نہیں، بدخواہی نہیں، بدنیتی نہیں۔ لیکن اگر آج ہم جائزہ لے لیں، باوجود ہم نمازی ہونے کے، باوجود ہم روزے دار ذاکر ہونے کے، باوجود ہم آج متبع شریعت ہونے کے، حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری اخلاقی کمزوری آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، اور آج ہم دوسروں کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ دوسرا زوال پذیر ہو جائے، اس کو جو نعمتیں ملی ہے یہ اس سے چھن جائے۔ آج ہم فاسد نیتیں لے کے دل میں گھوم رہے ہیں، بدنیتی، بدخواہی، دوسروں کے لیے بدخواہی کے جذبات آج ہم نے دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بدنیتی سے یا کسی کی بدخواہی سے اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، کیوں؟ اللہ پاک کا نظام ہے کہ اللہ پاک جو چاہتے ہیں اللہ پاک وہ فیصلے فرماتے ہیں۔ تو کسی کے لیے اگر اللہ پاک نے اچھائی کا فیصلہ کیا ہے، پوری دنیا مل کر اس کے لیے برائی نہیں کر سکتی، اس کا برا نہیں کر سکتی، اس کا نہیں بگاڑ سکتی کچھ۔ لیکن نقصان کیا ہوگا کہ میں اگر غلط نیت رکھ رہا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے بدخواہی کے جذبات ہیں، میرے دل میں اس مسلمان بھائی کے لیے بدنیتی کے جذبات ہیں، تو اس کا نقصان مجھے ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اخروی اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ ایک روحانی مرض ہے، روحانی گناہ ہے کہ بدنیتی، بدخواہی ایک غلط عمل ہے۔ اس کی وجہ سے دل میں حسد کے جذبات بھی آتے ہیں، کینے کے جذبات بھی آتے ہیں، بعض دفعہ انسان غیبت بھی کر لیتا ہے۔ دنیاوی نقصان یہ ہے کہ انسان کے اپنے راستے بند ہو جاتے ہیں خیر کے۔ یہ تو دوسروں کے ساتھ بدنیتی کرتا ہے، دوسروں کے لیے بدخواہی کے جذبات رکھتا ہے، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے کہ خود اس کے راستے بند ہوتے ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ نظام ہے اللہ پاک کا۔ اگر انسان دوسروں کے لیے اچھے جذبات رکھے، اچھی نیت رکھے، تو اللہ پاک اس کی برکت سے، حسن نیت کی برکت سے، اخلاص نیت کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تو خوف خدا بہت بڑی چیز ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ میں کیوں دوسروں کے لیے برے جذبات رکھ رہا ہوں، میں کیوں اس کا برا چاہ رہا ہوں، میں کیوں چاہتا ہوں کہ یہ زوال پذیر ہو جائے، میں کیوں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ میرا محتاج بن جائے، میں کیوں اس کو اچھے حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا، مجھ سے اس کی ترقی کیوں برداشت نہیں ہو رہی۔ آج ہم انہی امراض کا شکار ہیں، اور دل میں آج ہم کسی کے لیے حسد رکھ رہے ہیں، کسی کے لیے بغض کے جذبات رکھ رہے ہیں، نیتیں آج ہماری فاسد ہیں، دوسروں کے
زوال کے آج ہم متمنی اور منتظر رہتے ہیں. لیکن اگر اس نظام کو دیکھا جائے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ ایسا شخص جو فاسد نیت کے ساتھ وقت گزارتا ہے، بدنیتی والی زندگی گزارتا ہے، یہ ہمیشہ خسارے اور نقصان میں رہتا ہے. اور وہ انسان جس کے دل میں کسی کے لیے میل اور کدورت نہیں ہے، اس کی نیت صاف ہے، تو اللہ پاک ایسے شخص کے لیے غیب سے راستے کھول دیتے ہیں. اللہ پاک کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اس بے انصافی اور عدل و انصاف کے منافی زندگیوں کیوں گزار رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدین والنصیحۃ، یہ دین تو ایسا دین ہے، دین اسلام، کہ اس میں تو خیر خواہی ہی خیر خواہی ہے، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھے، اچھے جذبات رکھے. اور آج اگر دیکھا جائے تو سگے بھائی، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دل میں چور ہے، پڑوسی کے لیے دل میں بدنیتی ہے، محلے داروں کے لیے دل میں فاسد خیالات ہیں. برابر میں دوسری پڑوس میں کسی اور کی دکان ہے، کسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں اس کا نقصان ہو جائے. اگر ساتھ میں کسی اور کی فیکٹری ہے، ہم اس کے زوال کے متمنی ہیں. دفتر میں کام کرنے والے، پڑوس میں بیٹھنے والے دل میں ایک دوسرے کے لیے مخالف جذبات رکھ رہے ہیں. تو آج یہ کیوں یہ صورتحال ہے؟ ہم کلمگو مسلمان ہیں. آج خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے، ہر انسان دوسرے کے لیے منفی جذبات رکھتا ہے. کسی اور کی اولاد ترقی نہ کر لے، میرے سگے بھائی کی اولاد ہے کہ یہ میری اولاد سے آگے نہ بڑھ جائے. میری اپنی اولاد اگر نالائق اور نااہل ہے، پھر میں اپنے بھائی کی اولاد کو، اپنے بہن کی اولاد کو اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو یا ان کے بچوں کو میں ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. مجھے ان کی ترقی سے حسد پیدا ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ بجائے اس کے میں اپنی اصلاح کر لوں، اپنی کمزوریوں کو دور کر لوں، اپنی خامیوں کو دور کر لوں، میں دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کے چکر میں پڑا ہوا ہوں، دوسروں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے سوچ میں ہوں. تو نہ تو اس سے کبھی میں صحیح راستے پر آ سکتا ہوں، نہ میں کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ عزت اور ذلت کے فیصلے یہ اللہ پاک فرماتے ہیں، ترقی اور تنزلی کے فیصلے یہ اللہ پاک فرماتے ہیں، خوشی اور غمی کے فیصلے یہ اللہ پاک فرماتے ہیں. اس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں. ہاں، ہم خود سے غلط سوچ، منفی سوچ، غلط خیالات، فاسد جذبات، بری نیت، ان فاسد اعمال کی وجہ سے ہم اپنے اعمال کو خراب کر دیتے ہیں. ظاہری بات ہے، دنیا میں ہونا تو وہی ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں. تو آج ہمارے پیمانے الگ الگ ہیں. آج ہم نے دو پیمانے رکھے ہیں. ایک پیمانہ میں اپنی ذات کے لیے ہے، دوسرا پیمانہ دوسروں کے لیے ہے. میں اپنی ذات کے لیے، ہر انسان چاہتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ ہر ایک کا تعلق اچھا ہو اور میں خوش رہوں اور میرے کام میں، میرے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. تو یہی سوچ میری اپنے مسلمان بھائی یا اپنی مسلمان بہن کے لیے کیوں نہیں ہے؟ پھر میں اس کے لیے کیوں برا چاہتا ہوں؟ پھر میں اس کے لیے کیوں منفی جذبات رکھ رہا ہوں؟ میرے اس کے لیے منفی جذبات، منفی خیالات کیوں ہیں؟ اگر وہی عمل میرے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی پریشانی، مصیبت کے حالات آئے، میں دل میں خوشی محسوس کر رہا ہوں. یاد رکھیں،
یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ ایک مسلمان کی غمی پر خوش ہونا، کسی مسلمان کی پریشانی پر خوش ہونا اور کسی مسلمان کی خوشی پر غمزدہ ہونا، کسی مسلمان کی ترقی پر پریشان ہونا، یہ ایمانی عمل نہیں ہے، یہ ایمانی جذبات نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمانی علامت تو یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خوشی میں خوش ہو اور دوسرے مسلمان کی پریشانی میں پریشان ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے مسلمان بھائیوں میں اصلاح کرو، درستگی کرو۔ تو اگر مجھے کہیں اختلاف نظر آ رہا ہے، خاندان میں، قوم میں، برادری میں، متعلقین میں، کہیں بھی، بجائے اس کے کہ میں اس اختلاف پر، اس انتشار پر خوش ہو جاؤں، میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں، میں اس دراڑ کو بند کرنے کی کوشش کروں۔ لیکن آج نہایت افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی خاندان میں اختلاف ہے، برادری میں اختلاف ہے، قوم میں اختلاف ہے، تو میں پس پردہ اس اختلاف کو مزید ہوا دے رہا ہوں، میں اس کو مزید پختہ کرنے کے چکر میں ہوں، میں اس اختلاف پر دل میں خوش ہو رہا ہوں، ظاہر میں جو بھی پالیسی ہو لیکن دل میں خوش ہو رہا ہوں، تو معلوم ہوا میرے دل جو ہے یہ ایمان سے خالی ہے۔ کیوں؟ یہ تو ایمانی علامت نہیں ہے کہ انسان بجائے اصلاح کے، اصلاح بین الناس کے بجائے فساد بین الناس کا متمنی ہو، اختلاف اور انتشار کی فضا پیدا کرنے پر خوش ہو۔ تو یاد رکھیں یہ نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے، یہ کام کا مسلمان نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اور یاد رکھیں قلبی کیفیات سے اللہ پاک واقف ہے، دل کی نیتوں کے حال کو اللہ پاک جانتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے ساتھ ہمیشہ اپنا معاملہ صاف رکھیں، اپنی نیت درست رکھیں۔ اگر سامنے والا وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، بدنیتی کر رہا ہے، تو اس کے جواب میں وہ عمل نہ کیا جائے۔ اور اللہ پاک یاد رکھے نیتوں کی بنیاد پر فیصلے فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ نیت کے بقدر معاملہ ہوگا، نیت کے مطابق انسان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ نیت اچھی ہو انجام اچھا ہوتا ہے، نیت خدا نخواستہ بری ہو انجام خراب ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی نیت کو صحیح رکھے اور اپنے اعمال میں، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرے۔ آج ہمارے اعمال ہے ہی کیا، اور تھوڑے بہت جو کر لیتے ہیں شیطان ہمیں ریاکاری، دکھلاوے کے راستے پر لگا کر اس سے بھی ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ تو جو عمل کریں، تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑے سے اعمال ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کر لیں، تھوڑی سی زندگی باقی ہے، یہ زندگی ہم اللہ کی رضا میں گزار لیں، اور جو عمل کریں کسی کے ساتھ نیکی کریں، کسی کے ساتھ اچھائی کریں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ ہو، مخلوق کو دکھلانے کے لیے نہ ہو۔ کیوں؟ ہم نے بدلہ اللہ پاک سے لینا ہے، عمل کا بدلہ اللہ پاک دیتے ہیں، مخلوق نہیں دیتی۔ تو خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس عمل میں دکھلاوا کیا، ریاکاری ہو، لوگوں سے واہ واہ مقصود ہو، اپنی تعریف کروانی مقصود ہو، وہ تو ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیں آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں صرف اور صرف خسران اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جو عمل انسان اللہ کی رضا کے لیے کر لے، نہ کوئی دکھلاوا مقصود ہو، نہ لوگوں کی تعریف مقصود ہو، نہ واہ واہ مقصود ہو، تو یاد رکھیں ایسا عمل اس کا انسان آخرت میں پھل پائے گا،
نتیجہ ملے گا، اللہ پاک کی رضامندی ملے گی۔ تو ریاکاری سے، دکھلاوے سے، اس چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارے بزرگوں نے بڑے عجیب بات لکھی، فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ انسان اعمال کرتے تھے اور اسے چھپاتے تھے، اعمال والی زندگی تھی لیکن اخفا بھی غالب تھا، کہ اعمال بہت تھے لیکن ہر ایک اس کو چھپاتا تھا کہ لوگوں پر میرے اعمال نیکیاں ظاہر نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آیا کہ لوگ اعمال کرنے لگے لیکن ساتھ میں دکھلاوا بھی آ گیا کہ یہ عمل ہے، اب لوگ اس پر مطلع ہو جائے اور کوئی میری تعریف کر لیں۔ فرمایا اب ایسا زمانہ ہے ہمارا موجودہ، عمل بھی کوئی نہیں اور تعریف بھی چاہتے ہیں، عمل سے بھی خالی، لیکن اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ اس بے عملی کے باوجود، کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی ہماری تعریف ہو۔ یہ حقیقت ہے، آج ہمارا یہی معاملہ ہے، اور آج ہماری یہی کیفیت کہ اعمال کے اعتبار سے آج ہم صفر ہیں، آج ہم خالی ہیں، لیکن ہم میں سے آج ہر ایک اس کا متمنی ضرور ہے کہ میرا نام آئے اور میری تعریف ہو، اور لوگ عمل کے نہ کرنے کے باوجود میری تعریف کریں۔ یہ حقیقت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ حق کی بنیاد پر انسان ساتھ دے، مظلوم کا ساتھ دے، حق بات کرے، چاہے دنیاوی اعتبار سے انسان کو نقصان ہو، چاہے وہ عمل انسان کے دنیاوی مفاد کے خلاف ہو، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ ظالم کا ساتھ اگر آج ہم دنیا میں دیں گے، حق بات کو چھپائیں گے، تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج ہم اپنے دنیاوی مفادات کو عزیز رکھتے ہیں، آج ہم طاقت کی بنیاد پر ساتھ دیتے ہیں، حق کی بنیاد پر نہیں دیتے، مال کی بنیاد پر آج ہم ساتھ دیتے ہیں، حق کی بنیاد پر نہیں دیتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آخرت کا ایک دن مقرر ہے اور اس میں پھر اللہ پاک کو جواب دینا ہے۔ تو انسان ہمیشہ حق کی بات کرے، چاہے اس میں مجھے دنیاوی اعتبار سے نقصان اٹھانا پڑے، چاہے اس کی بنیاد پر مجھ سے کوئی ناراض ہو، لیکن میں کبھی ظالم کا ساتھ نہ دوں۔ تو قومیت کی بنیاد پر ساتھ دینا، تعصب اختیار کرنا، عصبیت میں پڑنا، یاد رکھیں جاہلیت والے اعمال ہیں، اور جب یہ چیز انسان میں آ جاتی ہے تو پھر یاد رکھیں کہ انسان ایک جہل میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک جاہلانہ عمل ہے، جاہلانہ صفت ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ کسی بھی معاملے میں انسان عدل کو کبھی چھوڑے نہیں، ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لے، کبھی ناانصافی نہیں کرے، مداہنت نہیں کرے، چشم پوشی نہیں کرے۔ آج ہم اس مصیبت کا شکار ہیں، ہم باوجود یہ کہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر یا دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے آج صحیح کو صحیح نہیں کہتا، غلط کو غلط نہیں کہتا، سیاہ اور سفید میں آج امتیاز نہیں کر رہا، تو یاد رکھیں یہ میرے ایمانی کمزوری کی علامت ہے، اور دل کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو عدل و انصاف یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، اور ناانصافی، ظلم، بدنیتی، یاد رکھیں یہ ایمانی صفات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو خلاصہ یہ ہے آج کی بات کا کہ کبھی بھی انسان
کسی کے ساتھ نہ خود ظلم کرے اور نہ کسی ظلم کرنے والے کا ساتھ دے، چاہے وہ ظلم کسی بھی اعتبار سے ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی معاشرتی معاملہ ہے، مالی معاملہ ہے، کسی بھی قسم کا معاملہ ہے، لیکن انسان ہمیشہ حق کی بنیاد پر ساتھ دے، حق بات کرے، انصاف والی بات کرے، نہ انصافی سے بچے، ظلم سے اپنے آپ کو بچائے، خیانت سے اپنے آپ کو بچائے، دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو بچائے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے۔ یاد رکھیں اگر آج میں کسی کے ساتھ برا کر رہا ہوں تو کل خود برا سہنے کے لیے تیار رہوں، کہ وہ اللہ پاک کا نظام ہے، عادلانہ نظام ہے۔ اللہ پاک کے نظام میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ پاک کی ذات کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں فرماتی۔ تو میں اگر کچھ غلط کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھوں کہ میرے ساتھ کل کو مکافات عمل ہونا ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر انسان آج دیکھ رہا ہے کہ میں طاقتور ہوں، سامنے والا کمزور ہے، اور آج طاقت کی بنیاد پر میں ناانصافی کر لوں گا، اپنی بات منوا لوں گا اور دوسروں کو دباؤ میں لے آؤں گا، اس کے ساتھ زیادتی کر لوں گا، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دوں گا، تو ایک وقت اللہ پاک دنیا میں ہی ایسا لاتے ہیں کہ وہ ظالم اللہ پاک کی پکڑ میں آتا ہے اور وہی عمل اس کے ساتھ کیا جاتا ہے اور مظلوم اس کو دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ تو کبھی بھی انسان کوئی ایسا عمل نہیں کرے جو بعد میں انسان کے لیے ندامت اور پریشانی اور پشیمانی کا باعث بن جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بعد نماز عصر جیسے ہفتہ وار اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس طلبہ کے لیے ہوتی ہے،